نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کی باتیں کوئی کیا دوسرا جانے، شب معراج کی باتیں کوئی کیا دوسرا جانے، خدا کیا ہے نبی جانے، نبی کیا ہے خدا جانے۔ آج کے ہمارے اس بیان کا عنوان ہے شب معراج۔ اس رات اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج شب معراج کہتے ہیں۔ اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے عبادات کا، خیرات کا۔ شب معراج کے دن کا روزہ 70 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اس رات کو خاص عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا دیا، 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا میں جہاں جبرائیل کی بھی بس ہو گئی۔ جبرائیل کہنے لگے اگر میں اس سے آگے گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ ہمارے پیارے حضور اس جگہ پہ گئے جہاں آج تک کوئی نہ جا سکا۔ اب ہمارے پیارے رسول کو دیکھ کر عرش خوشی سے جھومنے لگا۔ جیسے انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے نا، اسی طرح اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر، اللہ کے نبی کی آمد پر۔ نور کے پردے ہٹا دیے گئے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی، اپنے محبوب کو سلام پیش کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر ہمارے نبی نے ایسا خوبصورت جواب پیش کیا کہ جس میں ہماری امت کو بھی ساتھ شامل کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو، آپ کا ہماری امت پر بھی سلام ہو، آپ کا اور رحمت ہو آپ کی۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے۔ 27 رجب کو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میکائیل اور اسرافیل سے مشورہ کر رہے تھے کہ ان حضرت کو کیسے جگایا جائے۔ آپ جھکے اور اتنا جھکے کہ آپ نے ہمارے پیارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک بھی چوم لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر پر تاج پہنا ہوا تھا، اس پر موتی لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ موتی بھی ہمارے پیارے نبی کو سجدہ کرنے لگے۔ ہمارے پیارے نبی کہاں آرام فرما رہے تھے؟ زمین پر آرام فرما رہے تھے۔ اس کے بعد جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کے قدم مبارک پر بوسہ دیا، آپ جاگ گئے۔ اس بخاری میں الفاظ ہیں کہ نبی کریم خود فرماتے ہیں،
آنکھیں میری سوتی ہیں مگر دل تو میرا جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتیم میں لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکال کر آب زمزم میں رکھا گیا، اس لیے نہیں کہ دل میں برکت ہو بلکہ اس لیے کہ آب زمزم میں برکت ہو۔ اس کے بعد وہاں سے آپ کو براق پر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ براق پر بیٹھے، براق کیسی سواری تھی؟ گدھے سے قد میں بڑا اور خچر سے قد میں چھوٹا جانور تھا۔ جیسے ہی آپ براق پر تشریف لائے، براق مستی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ کیسی ہستی ہے؟ اس کے بعد فوراً ہی براق نے عاجزی سے اپنا سر جھکا لیا، سے پرواز کی اور بیت المقدس میں 2 نفل پڑے اور براق کو چھوڑ دیا۔ تمام فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے بے قرار تھے، کیونکہ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمان کی سیر کروائی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام اور 7 فرشتے تھے جنہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ چوتھے پہ حضرت یونس علیہ السلام تھے اور فرشتے بھی ساتھ شامل تھے۔ 5ویں پر حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ 6 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ 7ویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ 7ویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ 7ویں آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی بس ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس سے زیادہ اوپر گیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ وہ جگہ اینڈ آف یونیورس یعنی کہ کائنات کا اینڈ، سدرۃ المنتہا، جہاں سے اللہ نے نبی کو تخت پر بلوایا۔ آپ تخت پر بیٹھ کر گئے۔ آپ جیسے ہی معراج عرش پر تشریف لے گئے، وہاں بیٹھ کر گئے۔ آپ جیسے ہی معراج عرش پر تشریف لے گئے، وہاں عرش جھومنے لگا خوشی سے، کیونکہ آج حضور کی آمد تھی۔ وہاں آپ نے اللہ سے ملاقات کی۔ اللہ نے تمام نور کے پردے ہٹا دیے۔ اللہ نے عرش و کرسی دکھایا، جنت اور جہنم دکھائی، نمازی اور بے نمازی دکھائے، جہنم کے درجے دکھائے اور جنت کے درجے دکھائے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دیا گیا جو 50 نمازوں کا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا اور وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے محمد، تیرے رب نے تجھے تحفے میں کیا دیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے، اے محمد، تیری امت یہ نہیں پڑھ سکے گی، 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس گئے۔ انہوں نے اپنے رب سے التجا کی۔ رب نے نمازیں 45 کر دی۔ آپ نے اور کم کروائیں، رب نے 40 کر دی۔ اس طرح کرواتے کرواتے ہم پر 5 نمازیں مقرر کر دی گئی، جو اب تمام مسلمان مرد عورت پر فرض کر دی گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آمین۔ اس دن کے صدقے ہر مومن مسلمان کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا کرے، آمین۔ آمین۔ ہم اپنے بیان کا اختتام اس درود تاج سے کریں گے۔ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شہسوار براق و امیر علم، دافع ہر بلا، دافع ہر وبا، دافع کہت و امراض رنج و علم، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ۔ اسم لکھا گیا، اسم اونچا ہوا، اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے، اسم کی برکتیں، اسم کی رونقیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے، کیا رب کیا جم سب کے سردار
یار کا ہے مقدس بدن، حرم کعبہ کو وہ جو منور کرے، وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، چاشت گاہوں کا سورج وجود آپ کا، آپ ہر شب و ظلمت کے ماہتاب ہیں، صدر بز میں بلندی اور رفعت کے ہیں، صدر بز میں بلندی اور رفعت کے ہیں، راہ گزارے ہدایت کے ماہتاب ہیں، ساری مخلوق کی ہے وہ جائے اما، ساری تاریکیوں کے وہ روشن چراغ، نیک دینت ہے وہ نیک اتوار ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہے بخششوں کے ایاز، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، سر سے پیروں تلک وہ کرم ہی کرم، رب حفاظت کرے بالیقین آپ کی، ان کی خدمت گزاروں میں جبریل ہے، اور سواری براق حسین آپ کی، سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا مستقر، اور مقام ان کا ہے کعبہ کو حسین کو جو منور کرے، ان کا مطلوب ہے اور سلام ان کا ہے، صاحب تاج